آپ دیکھیں کبھی بھی جو مخالف لوگ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر پر، جب ان سے مناظرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں جب یہ مناظرے کی تیاری کی جاتی ہے، جو عاشق رسول ہوگا، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر اور ان میں ہر آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہاں میرا رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرما رہا ہے، کہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہاں تک کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک وہ عاشق رسول پورا قرآن پڑھے گا اور وہ کہے گا میں نے ہر آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد دیکھا ہے۔ اور جو ان محفلوں کے، ان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ساری رات اگر قرآن پڑھتا ہے تو وہ ثم معاذ اللہ قرآن میں صرف یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آیت مجھے ایسی مل جائے کہ جہاں سے میں یہ ثابت کر دوں کہ اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا، اللہ نے حضور کو کل اختیارات نہیں دیے، اللہ نے حضور کو حاضر و ناظر نہیں بنایا، اللہ نے حضور کو نور نہیں بنایا، ثم معاذ اللہ وہ ساری رات قرآن مجید فرقان حمید صرف اس لیے پڑھتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پکا سچا عشق کرنے والا ہے، کہ وہ حضور سے ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے میں محبت کرتا ہوں، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے، لیکن مناظرے کی جب تیاری کر رہا ہے تو ساری رات اسی قرآن میں صرف یہ ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی ایسی آیت مل جائے جہاں سے میں جو ہے وہ ثم معاذ اللہ یہ بات ثابت کر سکوں۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ، یہ کیسی محبت ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کو دنیاوی چیز میں محبت ہو جائے کسی سے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں جتنی بھی خرابیاں ہوں، جتنے بھی نقص ہوں، بندے کو وہ نظر نہیں آتے۔ مثلا کوئی شخص کار خرید کر لایا، اس کی بڑی تمنا تھی کہ فلاں کار میں نے خریدنی ہے، بڑی اس کو محبت تھی کہ بھائی بڑی چاہت تھی، محنت کیا، بڑا کمایا، پیسہ جمع کیا اس نے کہ میں نے وہ فلاں گاڑی خریدنی ہے۔ اب وہ گاڑی خرید کر لے کر آیا اور اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے بھائی دیکھو میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، مجھے بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، بڑی محبت ہے، میں اس گاڑی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب جب وہ دوستوں کو دکھائے گا آؤ میری گاڑی دیکھو، اگر کسی دوست کو اس میں کوئی نقص نظر بھی آ جائے گا وہ اس کو بیان نہیں کرے گا۔ کیوں بیان نہیں کرے گا؟ یا اس شخص کو اگر نظر بھی آئے گا اس کو وہ نقص نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس سے، اس گاڑی سے اسے بڑی محبت ہے، کیونکہ یہ تو دنیاوی چیز ہے اور دنیاوی چیز کے اندر کہیں نہ کہیں نقص ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو ایسا پیدا فرمایا کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول کہ جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بٹھاتے اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھا کرتے۔ آپ کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا کہ میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اچھا اس پر بھی بولنے والے بول سکیں گے کہ بھائی حضرت حسان زیادہ سے زیادہ مصر گئے ہوں گے، عرب کے اندر گھومے ہوں گے، ہاں پوری دنیا تو نہیں گھومے، تو انہیں کیا معلوم، وہ تو صرف عرب کے اندر دیکھا ہوگا، کیا پتہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی حسین اور بھی موجود ہوتا۔ تو سنیے حضرت سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اے جبریل کیا تم نے ہم سے زیادہ حسین اس کائنات میں کسی کو پایا؟ کیا پوچھا؟ اس کائنات میں ہم سے زیادہ حسین کسی کو پایا؟ اب دیکھیے حضرت جبریل امین تو وہ ہیں جو ساتوں آسمان پہ جاتے ہیں، تمام ملائکہ کے سردار، پوری روئے زمین پر جس نے چکر لگایا ہو، حضرت آدم سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے پاس جو آیا وہ حضرت سیدنا جبریل امین ہے۔ آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ میں مشرق میں بھی گیا، میں مغرب میں بھی گیا، میں شمال و جنوب میں بھی گیا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، ایسا حسین اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے نا یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین کہ یا رسول اللہ میں نے پوری کائنات کو چھان کے دیکھ لیا، لیکن آپ سے زیادہ حسین اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔
اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا فرمایا جیسے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو چاہتے تھے, اور جو حضور چاہتے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خواہشات, آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی وہ فیصلہ فرما دیتا. دیکھیں نا, قبلہ حضور کی چاہت تھی نا, اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ محبوب آپ اس طرف کر لیں, اسی کو ہم قبلہ بنائیں گے, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ کی چاہت ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں, اللہ تبارک و تعالی اسی کو قبلہ بنا دے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو ذکر فرمایا ہے. اور آج کے دور میں بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے. ارے پورا کا پورا قرآن اگر بندہ پڑھ کر دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہوا نظر آئے گا.